بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت الہی، مختلف چیزیں آپ کے لیے حجتوں کو تمام کرتی ہیں۔ مثلاً آپ کسی غلط راستے پہ جا رہے ہیں، سمجھانے والا آپ کو سمجھاتا ہے کہ بھائی اس راستے پہ یہ خطرہ ہے، اس راستے پہ چلنے سے یہ مسائل ہوں گے، چیزیں بھی دکھاتا ہے، حقائق کو بھی بیان کرتا ہے، آخر میں کہتا ہے اب میں نے تم پر حجت کو تمام کیا، اب جاؤ نہ جاؤ تیری مرضی ہے۔ تو جس خدا نے انسان کو پیدا کیا، یہ اللہ پر ہے کہ بندے کے لیے ہدایت کی راہ میں حجت کو تمام کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا انسان کو کنفیوز چھوڑ دے، کہ اسے پتہ نہ ہو کہ امام حق کون ہے، اسے پتہ نہ ہو کہ ہادی کون ہے، بھٹکتا ہوا پھرے مسلمان اور یہ بولے کہ قرآن نے نہیں بتایا، اللہ نے نہیں بتایا۔ تو خدا کا کام ہے حجتوں کو تمام کرنا۔ حجت دو طرح سے تمام ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حجت علم، علم کے ذریعے حجت تمام کی جاتی ہے۔ مثلاً آپ کو بولا جائے 2+2 4 ہے، ایک بندہ کہے نہیں 2+2 3 ہوتا ہے، تو وہ تو ایک ضد ہے، لیکن اسے میتھامیٹک کا ایک قانون سکھایا جائے گا کہ کیلکولیشن اس طرح ہوتی ہے، 2 کو 2 سے ملاؤ گے تو 4 ہوتے ہیں۔ ایک ہے حجت علم، دوسری حجت ہے حجت نور، نور کے ذریعے حجت کو تمام کیا جاتا ہے۔ سب سے برترین حجت جو ہوتی ہے وہ نور کی حجت ہوتی ہے۔ نور کا کمال یہ ہے کیونکہ اللہ نے کہا اللہ نور السماوات والارض، خدا زمین و آسمان کا نور ہے، یعنی سب سے واضح ترین حجت اگر کوئی ہو سکتی ہے وہ نور کی حجت ہے۔ تبھی کہا کہ میں زمین و آسمان کا کیا ہوں؟ نور ہوں۔ نور کا ایک کمال یہ ہے کہ نور خود نظر نہیں آتا، پر جس پہ پڑتا ہے اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ اس پوری امام بارگاہ میں کوئی یہ نہیں بول سکتا مجھے نور نظر آ رہا ہے، دائیں دیکھو گے بائیں دیکھو گے ممبر نظر آ رہا ہے، مائک نظر آ رہا ہے، مولانا نظر آ رہا ہے، دیواریں نظر آ رہی ہیں، زیارتیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ نظر کیوں آ رہی ہے؟ نور کی وجہ سے۔ نور کا کمال ہے یہ جس شے پہ پڑتا ہے اس شے کو ظاہر کر دیتا، خود نظر نہیں آتا۔ اس بیچ میں نور نہیں ہے، آپ کی آنکھ نور پر نہیں پڑ رہی، جہاں جہاں پڑ رہی ہے وہاں وہاں پر نور ہے۔ آپ سب اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ سب اپنی آنکھوں سے اس مائک کو دیکھ رہے ہیں، کس وجہ سے دیکھ رہے ہو؟ نور کی وجہ سے۔ اگر ساری لائٹس کو آف کیا جائے، نہ خطیب نظر آئے، نہ مجمع نظر آئے، نہ ممبر نظر آئے، یہ ساری چیزیں اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں کس چیز کی وجہ سے؟ نور کی وجہ سے۔ تبھی کہ اللہ نور السماوات والارض، یہ کائنات اگر چمک رہی ہے دمک رہی ہے تو اللہ کے نور سے چمک رہی ہے۔ اگر نور خدا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، اگر نور خدا نہ ہوتا یہ کائنات نہ ہوتی۔ تو برترین حجت جو ہے وہ حجت نور کہلاتی ہے۔ آپ ایک کمرے میں گئے، روشنی نہیں تھی، آپ کا پاؤں کسی گلاس سے لگا، جگ سے لگا اور گلاس کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ کل کسی نے پوچھا بھائی گلاس کیوں توڑا، تو آپ بولیں گے کہ مجھے نظر نہیں آیا۔ لیکن اگر اس کمرے میں روشنی تھی، اس کمرے میں نور تھا، اور آپ آگے چلے اور پاؤں گلاس کو مارا اور گلاس ٹوٹ گیا، تو پوچھنے والا پوچھے گا اب کیوں توڑا؟ اب تو روشنی تھی، اب تو نظر آ رہا تھا۔ تو خدا قیامت کے دن مسلمانوں سے سوال کرے گا میں نے حجت تمام کی تھی۔ سیدہ کا واقعہ اتمام حجت کا واقعہ ہے، کربلا کا واقعہ اتمام حجت کا واقعہ ہے۔ اگر ان واقعات کو دیکھ کر، واقعات کو سن کر بھی اگر کوئی ہدایت نہیں پا رہا، وہ کھلی گمراہی میں ہے، یا اس کے دل پہ پردہ ہے یا مہر لگا دی گئی ہے۔
اب کربلا میں بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، لیکن کس شہید کی شہادت نے کربلا میں حجت کو تمام کیا؟ امام حسین بھی شہید ہوئے، علی اکبر بھی شہید ہیں، جناب قاسم بھی شہید ہیں، عباس علمدار بھی شہید ہیں، لیکن میرے مولا فرماتے ہیں ساری شہادتوں نے حجت کو تمام نہیں کیا، حجت کو تمام کیا ایک شہادت نے۔ کیونکہ اگر امام حسین شہید ہوئے، بول سکتے ہیں بڑے تھے، مقابلے میں آئے تھے، جنگ میں شہید ہو گئے۔ عباس علمدار عمر میں بڑے تھے، آیا حملہ کیا، ہم نے دفاع کیا، شہید کر دیا۔ قاسم جوان تھا، اکبر جوان تھا، آیا حملہ کیا، جنگجو تھے، لڑے، اور لڑائی کے نتیجے میں کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ فرمایا ایک شہید ایسا ہے جس نے امت کے لیے حجت کو تمام کیا، وہ شہادت علی الاصغر ہے کہ 6 مہینے کا بچہ، اس سے کیسی دشمنی، اس سے کیسی عداوت، جو تلوار اٹھا نہیں سکتا۔ تو یہ وہ وقائع ہیں۔ تبھی وہابیت بہت کوشش کرتی ہے بالخص واقع کربلا میں یہ ثابت کرے کہ جناب علی اصغر عامدن شہید نہیں ہوئے تھے۔ آج برملا بولتے ہیں کہ بھائی 40 تیر چلے تھے، ایک تیر اتفاقاً علی اصغر کے گلے میں لگا، یہ نہیں کہ عامدن مارا گیا تھا۔ تبھی مصائب میں ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ حرملا نے دیکھ کر، نشانہ لے کر گلو علی اصغر پہ تیر مارا تھا۔ ہر کسی کے خون کو اٹھا کے امام حسین نے یہ جملے نہیں کہے، لیکن جب خون علی اصغر مولا کے ہاتھوں میں آیا، فرمایا نانا میں قیامت میں ان کی شکایت کروں گا، اگر اس دن وہ نہ ہوتا آج حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر کا خون نہ ہوتا۔ کیونکہ اس خون نے کس کو تمام کیا؟ حجت کو تمام کیا۔ اسی طرح مدینے میں یہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ مولا علی دروازے پر کیوں نہیں گئے؟ گھر میں زبیر موجود ہیں، گھر میں سلمان موجود ہیں، گھر میں اباذر موجود ہیں، گھر میں مقداد موجود ہیں، 6-7 اصحاب خاص امیر المومنین گھر میں موجود ہیں۔ سوال بنتا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پتہ ہے لوگ علی کو لینے کے لیے آئیں گے، سلمان چلا جاتا، ابوذر چلا جاتا، مقداد چلا جاتا، نہیں اگر وہ جاتے تو حجت تمام نہ ہوتی۔ کیا خلافت اول میں بڑے بڑے اصحاب مارے نہیں گئے؟ زکوٰۃ کے معاملے میں، دوسرے معاملات میں کیا خلافت جناب عثمان میں بڑے بڑے اصحاب قتل نہیں ہوئے؟ ہر خلافت کے دور میں کوئی نہ کوئی معاملہ ہے جس میں اکابرین میں سے بھی کئی لوگ جا چکے ہیں۔ وہ زکوٰۃ کا معاملہ تھا۔ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ لوگ جب علی کے در پہ گئے تھے، کہا کیوں گئے تھے؟ کہ علی بیت المال نہیں دے رہا تھا۔ یہ تہمت، یہ الزام علی ابن ابی طالب کی ذات پہ لگاتا ہے کہ گویا علی کے پاس بیت المال تھا اور یہ گھر پہ حملہ کرنے نہیں گئے تھے، علی سے بیت المال کو لینے گئے تھے۔ گویا یہ ثابت کرنے کی کوشش کے لیاذ باللہ کہ علی نے بیت المال کو چوری کر کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اب یہ الزامات تو انہوں نے کتابوں میں ابن تیمیہ نے لکھ دیے کہ علی بیت المال نہیں دے رہے تھے، اور اس نتیجے میں مولا علی دروازے پر جاتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں علی کو یہ خوف تھا کہ اس لڑائی میں کہیں حسن و حسین کی جان کو خطرہ نہ ہو جائے، کہ جن کے وجود سے اللہ نے شجر مبارک کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، جن کے وجود سے امامت کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ مولا جاتے بول سکتے تھے شاید حکومت کی خاطر علی گئے، یہی الزامات جو لگائے، کیونکہ 1000 سال کے بعد یہ پس منظر آپ پڑھتے تو سینیریو کچھ اور ہوتا۔ وہاں پر اگر کوئی حجت کو تمام کر سکتا تھا، وہ وجود صرف سیدہ فاطمہ کا وجود تھا، کیونکہ اس امت میں علی کا بھی اتنا احترام نہیں تھا کہ گھر آ کر یہ بولیں کہ بی بی نے کہا علی میں نے سنا ہے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے، کہ آپ سلام کی بات کرتی ہیں، میں سلام کرتا ہوں، علی کو سلام کا جواب نہیں دیتے۔ معاشرہ دیکھیے کیسا معاشرہ تھا، بغض و عناد والا معاشرہ۔ اس معاشرے میں اگر کسی کی عزت، وقت، وقار تھا، وہ نبی کی بیٹی تھی،
اور جاتے جاتے بار بار اس دروازے پر آتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ مؤذن الرسالہ. اگر کسی کے احترام میں کھڑے ہوتے تو اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے. شیعہ سنی دونوں میں یہ روایت صحیح السند ہے کہ فرماتے ہیں جس سے میری بیٹی ناراض ہے اس سے میں ناراض ہوں، جس سے میں ناراض ہوں اس سے خدا ناراض ہے. جس پہ میری بیٹی غضبناک ہے اس پہ خدا غضبناک ہے، اور جس پہ خدا غضبناک ہے اس کے ایمان کا کیا کہنا. یہ تو حدیث طرفین میں موجود ہے. تو سیدہ کا مقام مدینے والوں کے لیے بڑا تھا. کسی نے مدینے میں یہ سوچا بھی نہیں تھا. جب مولا علی کے گھر کی طرف جا بھی رہے تھے تو یہ ان کے وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم دروازے پہ دستک دیں گے اور نبی کی بیٹی دروازے پر آئے گی. سب کو پتا تھا گھر میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں. یہ تو پلاننگ میں تھا ہی نہیں کہ نبی کی بیٹی جو پورے مدینے میں مشہور ہے کبھی نامحرم سے کلام نہ کرنے والی، نابینا گھر میں آتا تو نبی کہتے بیٹی یہ دیکھ نہیں رہا. فرماتے بابا وہ نہیں دیکھ رہا، فاطمہ تو دیکھ رہی ہے. جن کے لیے مشہور تھا جب چلتی بھی تھی تو آگے پیچھے کنیزوں کو رکھتی تھیں. کبھی بھی ایسا کیوں کرتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی میرے قدموں پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑ جائے. جو وصیت کریں تو یہ کہیں کہ فضا مجھے خوف ہے عرب خواتین کے جنازوں کو چارپائی پہ رکھتے ہیں. جنازہ ظاہر ہو جاتا ہے، بدن کا قد کاٹ کا پتہ چلتا ہے. کبھی بھی حبش میں عورتوں کو تابوت میں رکھا جاتا ہے. علی سے وصیت کرو ابھی سے میرا تابوت بنانا شروع کر دے. ایسی عفیفہ بی بی جب دربار میں حق مانگنے جاتی ہیں پہلے خود کلام نہیں کیا، کنیز نے باتیں کی. جب بات کو نہ مانا گیا تو پھر خود تختر رسول نے بات کو شروع کیا. کہتے مسجد میں جتنے اصحاب تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے مصطفیٰ باتیں کر رہا ہے. اخلاق مصطفیٰ میں کلام کسی کی پلاننگ میں نہیں تھا کہ بی بی دروازے پر آئیں گی. یہ سوچا بھی نہیں تھا. وہ واحد بی بی ہیں جس نے حجت کو تمام کیا. اب صدیوں کے بعد بھی کوئی مسلمان واقعہ سنے گا نا کہ نبی کی بیٹی گئی تھی جو رسالت کی گود میں پلی ہے، جو مفسر قرآن ہے، جو فقہ کے احکام کو مکے اور مدینے کی عورتوں کو سکھانے والی بی بی ہے، اس بی بی کو دربار میں جانا پڑا. اس بات سے تو انکار نہیں ہے کہ نہیں گئی، ہر کوئی مانتا ہے. بات چھڑ جاتی ہے کہ ان کا مقصد یہ تھا ان کا مقصد وہ تھا، لیکن دربار میں جانے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ گئی تھی. دلائل دیے، قرآن کی آیتوں سے دلائل پیش کی، آنے والی نسلوں کے لیے حجت کو تمام کیا. کس حجت کو؟ کہ اے مومن، اے میرے ماننے والے، اگر تیرے امام زمانہ کی بات آئے تو خون دینے کے لیے بھی تیار ہو جانا. اگر امامت کی بات آئے تو قربانی سے ذرہ برابر دریغ نہ کرنا. اور یہی سبق اپنی بیٹی زینب کو سکھایا. کہتے ہیں کربلا میں اگر مولا علی کی شخصیت کو اور جناب سیدہ کی شخصیت کو، یعنی دونوں شخصیتوں کو اگر ایک شخصیت میں جمع کیا جائے تو وجود زینب بنتا ہے. عورت ہونے کے اعتبار سے حیا، عفت، دفاع امامت، دفاع ولایت کے اعتبار سے بی بی زینب کا وجود کربلا میں دیکھو. اور جب کوفے کی بازار میں خطبہ دینے لگی، فصاحت، بلاغت کے اعتبار سے سننے والے کہتے تھے لگ ایسے رہا جیسے علی خطبہ دے رہے ہیں. دونوں شخصیت یعنی اپنے بچوں کو سکھا کر گئیں کہ جب بات تیرے امام زمانہ پر آئے تو ذرہ برابر دریغ نہ کرنا.